فلم کی شروعات میں ہمیں ایک جنگل دکھایا جاتا ہے جہاں درخت کاٹے جا رہے ہوتے ہیں تاکہ وہاں پر ایک ریلوے لائن بچھائی جا سکے۔ پھر نیکسٹ سین میں ہم آدھی رات کو رحمت نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ کنسٹرکشن آفیسرز کے پاس جا کر انہیں منع کرتا ہے کہ وہاں ریلوے اور ٹنلز بنانا ٹھیک نہیں، کیونکہ اس کے مطابق اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر انہوں نے یہ کام جاری رکھا تو خدا بھی انہیں نہیں بچا پائے گا اور ان کی موت سے بھی بدتر ہوگی، لیکن آفیسرز اس کی بات نہیں سنتے اور رحمت کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ نیکسٹ سین میں رات کے وقت دو ورکرز جن کا نام ڈیٹو اور پیم ہوتا ہے، وہ دونوں ورکرز ٹنل کے اندر ریلوے لائنز بچھا رہے ہوتے ہیں۔ دونوں پر بہت زیادہ قرضہ ہوتا ہے، اس لیے وہ اوور ٹائم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹیٹو ٹنل کے اندر چلا جاتا ہے، لیکن کافی دیر ہو جانے کے باوجود جب وہ واپس نہیں آتا تو پیم بھی اسے ڈھونڈنے اندر چلا جاتا ہے۔ اندر جا کر وہ جو دیکھتا ہے اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ ڈیٹو کی پوری باڈی پر کسی ایول انٹیٹی نے پوزیشن کر لیا ہوتا ہے۔ اس کے جسم میں چھید ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ ٹنل کی چھت سے لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر پیم کے پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے، لیکن وہ خود بھی وہاں سے بھاگ نہیں پاتا۔ نیکسٹ سین میں فلم آگے بڑھتی ہے اور ہم سکارا نام کا ایک نیا ریلوے اسٹیشن دیکھتے ہیں جو اسی جنگل کے پاس بنا ہوا ہوتا ہے، اور آج اس اسٹیشن کی اوپننگ ہو رہی ہوتی ہے اور بہت سے لوگ وہاں آئے ہوتے ہیں۔ وہاں سے چلنے والی ٹرین اصل میں ایک ٹورزم ٹرین ہوتی ہے جو پیسنجرز کو سکارا ریسورٹ لے جانے والی ہوتی ہے۔ لوگ صرف انجوائے کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ یہاں ہم پورنیما کو دیکھتے ہیں جو کہ فیمیل لیڈ ہے اور اس کی چھوٹی بہن کم بینگ بھی ساتھ ہوتی ہے۔ ان دونوں کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ٹرین اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کے لیے 5 ٹنل سے گزرے گی اور پوری جرنی تقریباً 7 گھنٹے کی ہوگی۔ اسی دوران ان کی نظر اسٹیشن کے باہر کھڑی لوکل عورتوں پر پڑتی ہے جو کہ پروٹیسٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ عورتیں اصل میں ان ریلوے ورکرز کی بیویاں ہوتی ہیں جو کام پر گئے تھے لیکن پھر وہ کبھی واپس گھر نہیں آئے اور بعد میں انہیں ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کی گئی۔ پھر ہم سینٹوزو کو دیکھتے ہیں جو سکارا ریزورٹ کا مالک ہے اور ریلوے لائن میں بھی اس کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ وہ اپنے اسسٹنٹ بارہ کے ساتھ آتا ہے۔ ریلوے کا پورا کام بارہ نے ہی سنبھالا ہوتا ہے۔ پروٹیسٹ دیکھ کر سینٹوزو کا موڈ تھوڑا خراب ہو جاتا ہے اور وہ ٹرین کے اندر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ ٹرین کے اندر رملہ بھی ہوتی ہے جو ڈیٹو کی بیوی ہوتی ہے، جو اس ٹنل میں جانے کے بعد وہاں سے کبھی واپس نہیں لوٹا اور وہ اپنے شوہر کے غائب ہونے کی وجہ سے بہت پریشان ہوتی ہے۔ وہ سینٹوزو سے ملنے کے لیے ٹرین میں آئی ہوتی ہے۔ رملہ کو ٹرین میں ڈیٹو نظر آتا ہے، لیکن پھر وہ اچانک سے غائب ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر رملہ شوک ہو جاتی ہے اور ٹرین کے ورکر سے ڈیٹو کے بارے میں پوچھتی ہے، لیکن ورکر کہتا ہے کہ ان کے اسٹاف میں ایسا کوئی آدمی کبھی تھا ہی نہیں۔ اسی دوران بارہ اور سینٹوزو کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سینٹوزو کو گاؤں والی عورتوں کے پروٹیسٹ کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ بارہ اس سے جھوٹ بولتا ہے کہ انہوں نے کچھ ورکر کو جاب سے نکال دیا تھا اور ان کی فیملی ممبرز پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ سینٹوزو کو اس بات پر بہت غصہ آتا ہے کیونکہ اس نے بہت سے امیر لوگ انویسٹرز کے لیے بلائے ہوتے ہیں اور پروٹیسٹ کی وجہ سے اس کی امیج خراب ہو رہی ہوتی ہے۔ بارہ کے ایکسپریشن سے کلیئر ہوتا ہے کہ وہ کچھ بہت بڑی بات چھپا رہا ہے، ٹنلز یا جنگل کے اندر موجود کسی خطرناک چیز یا سپر نیچرل ایول کے بارے میں۔ پھر ٹرین کے باہر ایک ریون برڈ نظر آتا ہے جو اچانک ٹرین کی کھڑکی سے ٹکرا جاتا ہے۔ اس کے بعد پورنما کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ واش روم چلی جاتی ہے۔ اسی وقت ٹرین پہلی ٹنل میں انٹر ہوتی ہے اور 5ویں کوچ میں عجیب چیزیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ ورکرز کو گوسٹ دکھائی دیتے ہیں۔ ٹنل سے باہر آتے ہی سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے، لیکن 5واں ڈبہ غائب ہو چکا ہوتا ہے۔ اس طرح ہر ٹنل کے ساتھ ایک ڈبہ غائب ہوتا جاتا ہے اور پیسنجرز پر سپر نیچرل انٹیٹیز اٹیک کرتی رہتی ہیں۔
पूर्णिमा वॉशरूम से बाहर आती है तो उसकी छोटी बहन किम बेंग भी यहाँ आ जाती है। वहाँ पूर्णिमा देखती है कि ट्रेन का 5वां डब्बा गायब है। वो ट्रेन के वर्कर टिकॉन से जाकर बातों ही बातों में ट्रेन के 5वें डब्बे के बारे में पूछती है। वो परेशान हो जाता है और इसको कोई टेक्निकल फॉल्ट बताकर टाल देता है ताकि ट्रेन मेंबर्स परेशान ना हो। इसी दौरान किम बेंग को डॉक्टर की कॉल आती है। वो बताता है कि पूर्णिमा का लीवर कैंसर का ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ था और उसको जल्द से जल्द इलाज की ज़रूरत है। किम बेंग पूर्णिमा से बात करती है तो वो बताती है कि वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल अपनी छोटी बहन के साथ गुजारना चाहती है क्योंकि ज़िंदा रहने के इम्कानात बहुत कम हैं। स्टोरी आगे और भी ज़्यादा डार्क और इंटेंस होती जाती है, जहाँ हर टनल मौत का एक नया स्टेशन बन जाती है। ट्रेन वर्कर टिकॉन इलेक्ट्रिकल पैनल चेक करता है तो वहाँ उसको बहुत सी ईवल स्पिरिट्स दिखती हैं। वो घबरा जाता है। तब सिद्दीक उसके पास आता है और उससे बात करता है तो उसे पता चलता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से ख़राब हो चुका है और वो किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। बारा सिद्दीक से कहता है कि जल्दी से जल्दी 5वें डब्बे के जो लोग बच गए हैं उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए और साथ ही उनसे एक एग्रीमेंट साइन करवाया जाए कि ट्रेन के अंदर जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे। ट्रेन से नेटवर्क चला जाता है और किसी के सेल में भी सिग्नल्स नहीं आ रहे होते। टिकॉन वापस ट्रेन के कैफेटेरिया में आता है जहाँ पूर्णिमा, किम बेंग और रमला मौजूद होते हैं। वो पूर्णिमा और किम बेंग को सिद्दीक की ऑफ़र के बारे में बताता है और वीआईपी क्लास में शामिल होने को कहता है और 5वें डब्बे के बारे में झूठ बोल देता है। इसी दौरान ट्रेन फिर से टनल से गुजरती है। 4th डब्बे में लोग मस्ती कर रहे होते हैं, तभी वहाँ एक आदमी पर ईवल एंटिटी हमला कर देती है और देखते ही देखते सबको मारने लगती है। किम बेंग कैफेटेरिया की विंडो से ये मंजर देख लेती है और फिर ट्रेन का 4था डब्बा भी अलग हो जाता है। उसी वक्त बारा और सेंटोज़ो भी आ जाते हैं। सेंटोज़ो देखता है कि ट्रेन का 5वां और 4था डब्बा भी गायब हो चुका है और बारा से पूछताछ करता है। उस वक्त रमला बताती है कि ये कोई टेक्निकल इशू नहीं है, इसके पीछे कोई आत्मा है। पहले टनल पर 5वां डब्बा गायब हुआ और दूसरे टनल पर 4था डब्बा गायब। ये टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, लेकिन बारा उसकी बातों को बकवास बोलता है और किम बेंग की बातों पर भी यकीन नहीं करता। बारा मिस्टर सेंटोज़ो को बोलता है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो डब्बे वापस मिल जाएंगे, वो हमारे कांटेक्ट में हैं। और ये कहकर वो चला जाता है। बारा सिद्दीक से जाकर बात करता है, लेकिन सिद्दीक खुद भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। तब वो बारा को 4th डब्बे के गायब होने से पहले की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसमें उन डिमोनिक एंटिटीज़ को बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। फुटेज देखकर बारा भी डर जाता है, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहता कि इस बात का किसी को पता चले, इसलिए वो सिद्दीक से कहता है कि फुटेज डिलीट कर दे और उसके ऑर्डर्स फॉलो करे। लेकिन सिद्दीक नहीं चाहता था कि कोई इकोनॉमी क्लास पैसेंजर आकर वीआईपी पैसेंजर्स को परेशान करे, इसलिए वो सिर्फ सेंटोज़ो को वीआईपी कैबिन में आने के लिए कहता है। सेंटोज़ो खुद भी चाहता था कि वो पूर्णिमा, किम बेंग और रमला को वीआईपी कोच में ले जाए, लेकिन सिद्दीक कहता है कि वीआईपी कोचेस पूरी तरह से फुल हैं। सेंटोज़ो मजबूरन वहाँ से जाने लगता है कि तभी रमला उसे रोक कर डैटू के बारे में बता देती है कि डैटू काम पर गया था लेकिन फिर कभी वापस नहीं आया। ये सुनकर सेंटोज़ो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि बारा ने उसे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं बताया होता। अगर उसे पहले पता होता तो शायद वो पहले ही कुछ करता। अब हम पूर्णिमा को देखते हैं जो टिकॉन को अकेला पाकर उससे पूरी सच्चाई पूछती है। टिकॉन जज्बात में आकर उसे सच बता देता है कि ट्रेन के अंदर मौजूद किसी भी ऑफिसर को नहीं पता कि असल में क्या हो रहा है। ये बात भी झूठ थी कि डब्बे ग्लिचेस की वजह से गायब हुए, क्योंकि ट्रेन से डब्बे अलग करने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर होता है जो चलती ट्रेन में कभी भी फॉलो नहीं किया जा सकता। ये सब सुनकर पूर्णिमा और भी ज़्यादा डर जाती है। इसी वक्त उसे फिर से वोमिट आती है और जब वो वॉशरूम जाती है तो इस बार वोमिट में खून भी होता है, जो साफ इशारा था कि उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो रही है। तभी ट्रेन तीसरी टनल में इंटर कर जाती है।
اسی دوران سینٹوزو ایک ورکر کو باہر جا کے سب پیسنجرز کا خیال رکھنے کے لیے کہتا ہے۔ سوکی جو کیفیٹیریا امپلائی ہوتی ہے اور اس وقت اکیلی بیٹھی ہوتی ہے ڈر جاتی ہے اور باہر جانے کی اجازت مانگتی ہے، لیکن سینٹوزو جانتا تھا کہ سوکی پہلے سے ہی بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے اور پیسنجرز اسے دیکھ کر پینک کر سکتے ہیں، اس لیے وہ اسے منع کر دیتا ہے اور خود دوسرے ورکرز کے ساتھ تھرڈ کوچ میں چلا جاتا ہے۔ اچانک انہیں سوکی کے چیخنے کی آواز آتی ہے۔ جب سینٹوزو اور ورکر واپس آتے ہیں تب تک سوکی وہاں سے غائب ہو چکی ہوتی ہے۔ ساتھ ہی کچھ لمحوں کے لیے انہیں ایک بہت خطرناک ڈیمن بھی دکھائی دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر سینٹوزو بھی ڈر جاتا ہے، لیکن پھر وہ واپس تھرڈ کوچ میں چلا جاتا ہے اور وہاں سب لوگوں سے دھیرے دھیرے سیکنڈ کوچ میں جانے کے لیے کہتا ہے، کیونکہ ٹنل میں انٹر ہوتے ہی ڈبے غائب ہو رہے ہوتے ہیں اور اب اگلا نمبر تھرڈ ڈبے کا ہوتا ہے۔ لیکن تب تک بہت سی ڈیمونک انٹیٹیز وہاں آ جاتی ہیں۔ جب لوگ سیکنڈ کوچ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پاتے۔ انٹیٹیز ایک ایک کر کے سب کو بے رحمی سے مارنا شروع کر دیتی ہے۔ تو انہی میں سے ایک انٹیٹی سینٹوزو کو بھی مار دیتی ہے۔ ٹیکون اور پورنیما یہ سب سیکنڈ کوچ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ ٹرین جب ٹنل سے باہر نکلتی ہے تو تھرڈ کوچ بھی غائب ہو جاتی ہے۔ اب سیکنڈ کوچ کا ایک آدمی تھرڈ کوچ کے بارے میں پوچھتا ہے، لیکن پورنیما اور ٹیکون کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ دونوں سیدھا سیڈک کے پاس جا کر ٹرین روکنے کو کہتے ہیں، کیونکہ اگر ٹرین نیکسٹ ٹنل میں گئی تو سیکنڈ ڈبہ بھی غائب ہو جائے گا۔ لیکن سیڈک کچھ کرے اس سے پہلے ہی بارہ وہاں آ جاتا ہے اور کسی بھی حالت میں ٹرین کو روکنے نہیں دیتا۔ بارہ کا ماننا ہوتا ہے کہ اکانومی کلاس والوں کو جان بوجھ کر غائب کیا گیا ہے تاکہ بعد میں وی آئی پی پیسنجرز اور انویسٹرز کو ڈرا کر ٹرین کو کہیں سنسان جگہ پر روکا جا سکے اور پھر سب کو لوٹ لیا جائے۔ یہ سن کر سیکنڈ کوچ کے وہ لوگ جو اپنے ساتھ بہت سارا پیسہ لائے ہوتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں اور بارہ کی بات پر یقین کرنے لگتے ہیں۔ پورنیما سب کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کوئی بھی اس کی بات پر بھروسہ نہیں کرتا۔ ڈر کے ماحول میں لوگ کسی کی بھی بات مان لیتے ہیں۔ تب کرش نام کا ایک آدمی جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہوتا ہے، وہ بیئر کی بوتل توڑ کر پورنیما کی طرف اٹیک کرنے آتا ہے۔ اسی وقت کیم بینگ بتاتی ہے کہ وہ لوگ ٹنل کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ یہ سن کر پورنیما بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور کرش کو دھکا دے دیتی ہے۔ اس جھگڑے میں غلطی سے بیئر کی بوتل لگ جاتی ہے اور کرش کی موقع پر ہی موت ہو جاتی ہے۔ اب باقی سب کو یقین ہو جاتا ہے کہ پورنیما انہیں لوٹنے ہی آئی ہے، لیکن پورنیما بیئر کی بوتل ہاتھ میں لے کر سب کو ڈراتی ہوئی ٹیکون، رملا اور کیم بینگ کے ساتھ فرسٹ کوچ کی طرف بڑھتی ہے، لیکن بارہ پہلے ہی فرسٹ کوچ کا ڈور لاک کر چکا ہوتا ہے۔ ٹیکون گلاس توڑ کر بارہ سے ڈور کھولنے کو کہتا ہے، لیکن تب تک سیکنڈ کوچ پیسنجرز وہاں آ کر ٹیکون، پورنیما، کیم بینگ اور رملا پر حملہ کر دیتے ہیں اور ٹیکون کو پوری طرح سے مارتے ہیں۔ اسی وقت ٹرین ٹنل میں انٹر ہو جاتی ہے اور پھر سے ساری انٹیٹیز آ جاتی ہیں اور سیکنڈ کوچ کے سب پیسنجرز کو مارنے لگ جاتی ہیں۔ تب سیڈک جلدی سے فرسٹ کوچ کا دروازہ کھول دیتا ہے اور پورنیما، کیم بینگ، رملا اور ٹیکون اپنی جان بچا کر اندر آ جاتے ہیں۔ باقی سب لوگ جو ان کی باتوں پر یقین نہیں کر رہے تھے مارے جاتے ہیں۔ اب سیڈک ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ ٹرین روک دے گا، لیکن تب بارہ بیچ میں آ کر انجن روم کی چابی لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ڈرائیور سے ٹرین رکوا دے گا۔ سیڈک غلطی سے اسے چابی دے دیتا ہے، لیکن بارہ انجن روم جا کر ڈرائیور سے اسپیڈ اور بڑھانے کو کہتا ہے۔ جب ٹیکون اور سیڈک کو یہ پتہ چلتا ہے تو وہ اسے روکنے جاتے ہیں۔ غصے میں بارہ ٹیکون کو چلتی ٹرین سے باہر پھینک دیتا ہے اور اس کی موقع پر ہی موت ہو جاتی ہے۔ دوستو یہ سین بہت ہی زیادہ شاکنگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پورنیما فوراً ٹرین روکنے کے لیے کہتی ہے کہ ٹرین کے اندر سیڈک، پورنیما اور رملا بارہ کو پکڑ کر باندھ دیتے ہیں۔ تب سیڈک کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ شروع میں ہی رحمت نام کے اس آدمی نے بارہ کو انٹیٹیز کے بارے میں وارننگ دی تھی، یعنی بارہ سب کچھ پہلے سے ہی جانتا تھا۔ لالچ میں آ کر بارہ نے اس کی بات نہیں سنی، ساتھ ہی اس نے جان بوجھ کر جنگل بھی کٹوا دیا تاکہ وہ سینٹوزو سے زیادہ پیسے لے سکے اور خود کم پیسوں میں ٹرین ٹریک بنوا دے۔
کیونکہ پہلے جس روٹ سے ٹریک نکلنا تھا وہاں لائن بچھانے میں زیادہ خرچہ آتا۔ یہ بات جب بعد میں سب کو پتہ چلی تو سب بہت زیادہ غصے میں آ گئے۔ اصل میں سینٹوزو ایک اچھا آدمی تھا، اس نے ٹریک بچھانے کے لیے دوسرے روٹ کے پیسے دیے تھے، لیکن یہاں ساری غلطی بارہ کی تھی۔ اس نے چھوٹے روٹ سے سارا کام کروایا تاکہ اس کے پاس پیسے بچ جائیں اور وہ امیر بن جائے۔ سب لوگ ایگری کر لیتے ہیں کہ وہ پیدل جنگل کے راستے سے ریزورٹ تک چلے جائیں گے۔ ٹرین کو ٹنل میں جانے سے پہلے ہی روک دیا جاتا ہے۔ تب رملہ بارہ سے ٹیٹو کے بارے میں پوچھتی ہے، لیکن بارہ کو ٹیٹو کے بارے میں کچھ بھی پتہ ہونے سے انکار ہوتا ہے، نہ ہی اس کی شادی کا کوئی علم ہوتا ہے۔ بارہ کی اس بے رحمی کو دیکھ کر رملہ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ بارہ کو اکیلا ہی ٹرین میں چھوڑ دیں گے، جہاں انٹیٹیز اسے مار ڈالیں گی، جو اس کے گناہوں کی سزا ہوگی۔ اس کے بعد ایک انویسٹر جو ٹرین سے اترنا نہیں چاہتی، اس کو چھوڑ کر باقی سب ٹرین سے نیچے اتر جاتے ہیں۔ تب تک اندھیرا بھی ہو چکا ہوتا ہے۔ سب لوگ جنگل کے راستے سے ریزورٹ کی طرف جا ہی رہے ہوتے ہیں کہ اچانک کیم بینک ٹنل سے بہت سی انٹیٹیز کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھتی ہے، جو اب ٹنل سے باہر بھی آ چکی ہوتی ہیں۔ تب جا کر کیم بینک اور باقی سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ اصل میں یہ انٹیٹیز ڈارکنس سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ ٹنل کے اندر نہیں بلکہ اندھیرے میں اٹیک کرتی ہیں۔ یہ جان کر سب اپنی اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگ جاتے ہیں، لیکن انٹیٹیز ایک ایک کر کے سب پر حملہ کر دیتی ہیں۔ سب سے پہلے وہ پیسنجرز کو مارتی ہیں، پھر سیڈک اور رملہ کو۔ اسی دوران ہم پورنیما اور کیم بینک کو دیکھتے ہیں جو ابھی تک اپنی جان بچا کر بھاگ رہی ہوتی ہیں۔ ادھر ٹرین کے اندر جو انویسٹر رہ گئی ہوتی ہے اسے بھی ایک ایول انٹیٹی پکڑ لیتی ہے اور اس کے ذریعے بارہ کو یہ کہتے ہوئے مار دیتی ہے کہ اسے اپنے فائدے کے لیے جنگل برباد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یعنی یہ ڈیمونک فورسٹ انٹیٹیز ہوتی ہیں جو شاید جنگل کو پروٹیکٹ کرنا چاہتی تھی۔ اب پورنیما اور کیم بینک کو بھی دکھایا جاتا ہے جنہیں انٹیٹیز پکڑ لیتی ہیں۔ تب ایک بہت ہی شوکنگ بات ریویل ہوتی ہے کہ جتنے بھی درخت کاٹے گئے تھے، انٹیٹیز اصل میں جن لوگوں کو مار رہی ہوتی ہے انہیں درخت میں تبدیل کر رہی ہوتی ہے تاکہ کٹے ہوئے درختوں کی بھرپائی ہو سکے۔ اب وہ ایول انٹیٹیز کیم بینک اور پورنیما کو بھی اٹیک کرنے لگتی ہیں۔ اسی دوران کیم بینک اور پورنیما کے درمیان ایک بہت ہی ایموشنل کنورسیشن ہوتی ہے جس میں دونوں ایک دوسرے کو بتاتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے کتنا پیار کرتی ہیں۔ پورنیما انٹیٹی سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ کیم بینک کو چھوڑ دے اور اس کی جان لے لے، لیکن وہ ایول انٹیٹی صرف مسکراتی ہے اور پورنیما کو زندہ چھوڑ کر کیم بینک کو درخت بنا دیتی ہے۔ شاید ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انٹیٹی کو پتہ چل جاتا ہے کہ پورنیما کو کینسر ہے اور وہ ویسے بھی مر ہی جائے گی۔ اس کے بعد پورنیما بس روتی رہ جاتی ہے۔ تب ساری ٹنلز بھی اپنے آپ ٹوٹ جاتی ہیں۔ پھر نیکسٹ سین 6 منتھ کے بعد کا ہوتا ہے جہاں ہم پورنیما کو رحمت کے ساتھ جنگل میں دیکھتے ہیں۔ پورنیما کے بال کینسر کی وجہ سے گر چکے ہوتے ہیں۔ وہ رحمت سے پوچھتی ہے کہ انٹیٹی نے صرف اسے ہی کیوں چھوڑ دیا۔ تب یہ بات ریویل ہوتی ہے کہ جو لوگ نیچر یا جنگل کو نقصان پہنچاتے ہیں، انٹیٹیز انہیں درخت بنا دیتی ہیں اور ان کی باڈی کے نیوٹریشن سے ہی درخت گرو کرتا ہے۔ لیکن کیونکہ پورنیما کو کینسر تھا اس لیے وہ بچ گئی۔ اسی وجہ سے انٹیٹیز مسکرا رہی ہوتی ہیں۔ ساتھ ہی ہمیں یہ بھی جواب مل جاتا ہے کہ انٹیٹیز سب کو کیوں مار رہی تھی جبکہ غلطی صرف بارہ کی تھی۔ ریزن یہ ہوتا ہے کہ اگر انٹیٹیز صرف بارہ کو مارتی تو اس کی جگہ کوئی اور آ جاتا۔ انٹیٹیز کو یہ پسند نہیں کہ کوئی بھی ان کے جنگل میں آئے۔ بیسیکلی جتنا جنگل کاٹا گیا تھا وہ اس کی پوری بھرپائی کر رہی ہوتی ہیں، اسی لیے سب کو مار دیا جاتا ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد پورنیما کو کیم بینک کی بہت یاد آتی ہے، اس لیے وہ اسی درخت کے پاس جاتی ہے جو کیم بینک کی باڈی سے بنا ہوتا ہے اور اس سے باتیں کرنے لگتی ہے۔ یہ تھی دی ٹرین آف ڈیتھ کی پوری کہانی۔ آپ کو یہ مووی اور ایکسپلیشن کیسی لگی یہ ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اسٹے سیف۔